صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد، میں اس کو بطور دلیل کے نہیں بطور مثال کے ایک پیش کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. اب ظاہر بات ہے اہل حدیث کہاں بخشنے والے ہیں. انہوں نے سوال کیا کسی بھی بچے نے کھڑے ہو کر کہ مولانا سلفی صاحب وہ فلانی اتنی مسجدیں ہیں اہل حدیثوں کی، کوئی بھی فرضوں کے بعد دعا نہیں کرتا، آپ ہر نماز میں دعائیں کرائے جا رہے ہیں. تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے کہا بیٹا ہو سکتا ہے باقی مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں تو اس لیے اللہ سے مانگتا ہوں. آپ دعا کو سنت سمجھ کر نہ مانگے، ضرورت سمجھ کر مانگے، اور واقعی ہماری دعا ضرورت ہے. الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے. اگر دعا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ زندگی کا؟ زندگی سے دعائیں نکال دو تو زندگی کا فائدہ ہی نہیں. دیکھو دعا اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے نا، حرام کھاتا ہے، اللہ سب سے پہلی اور بڑی سزا اسے یہ دیتا ہے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. حرام کھانے والے کی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. تو دعا کوئی چیز ہے نا جس کو اللہ اتنی اہمیت دے رہا. آپ دعائیں کیا کیجئے، دعائیں کرایا کیجئے، ماں باپ کی دعائیں لیا کیجئے. مولویوں کو تو لوگ پرچی دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، مولویوں کو لوگ پرچیاں دیتے ہیں اور خطبے میں بھی کہ کل میرا انٹرویو ہے امام صاحب ذرا دعا کرنا، کل میرا پیپر ہے میرے لیے دعا کرنا، اللہ کامیابی کرے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے گھر میں دعاؤں کی 2 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، 2 فیکٹریاں، ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں. کبھی ان فیکٹریوں سے بھی آپ نے کوئی پروڈکٹ حاصل کی؟ مولوی کو تو پرچی دینی پڑتی ہے، اللہ کی قسم ماں اور باپ کو پرچی بھی نہیں دینی پڑتی. فقط ایک آسان طریقہ ہے، ماں باپ تھکے ہارے جب آئیں چارپائی پہ لیٹیں، آپ 35 سے بیٹھ جائیں اور پاؤں دبانا شروع کر دیں. اللہ کی قسم آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ نے پاؤں پہ نہیں دعا کے بٹن پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ پاؤں دبائیں گے اور ان کے منہ سے وہ دعائیں چالو ہو جائیں گی. جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے بیٹا. آپ کو درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن باپ سے ماں سے کبھی بنا کے رکھی ہو تو دعائیں لینا. مولوی کو تو ہمارے چونکہ عیبوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے مولوی سے پرچی لکھوا کے اس سے دعا کرواتے ہیں. ماں باپ تو ہماری ساری حرکتوں سے واقف ہیں، وہ ہم سے کتنے تنگ ہیں، ہم کس منہ سے کہیں ابا میرے لیے دعا کر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ان کے ماں اور باپ کا سایہ موجود ہے. وہ سایہ موجود ہے. آج بھی اگر ماں باپ کو آپ نے دکھی کیا ہے ان سے جا کر معافی مانگیے، انہیں راضی کیجیے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. آپ اس سے بچیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنے اندر وہ خامیاں وہ خرابیاں اس کو دور کیجیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے. آخرت کی بہتری کی دعا کیجیے، دنیا میں ترقی کی دعا کیجیے، ہدایت کی دعا کیجیے، ایمان کی سلامتی کی دعا کیجیے. لیکن امام نہیں مانگتا نہ مانگے. آپ یہ بحثیں نہ کریں کہ امام کے ساتھ دعا مانگنا سنت ہے بدعت ہے، یہ بحثیں نہ کریں. امام نہیں مانگتا اٹھ کے چلا جائے، آپ مانگتے رہیں. آپ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آج امام کی ضرورت نہ ہو اور کل امام کی ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے، آپ کو جلدی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اٹھ کے چلے جائیں. امام اکیلا مانگتا ہے تو ضرورت ہے نا. اور سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام اور مقتدی کو اس لیے الگ کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے کہ امام کی ضرورتیں الگ ہیں
اور آپ کی ضرورتیں الگ ہیں. آپ الگ الگ اپنی ضرورتیں اللہ کے آگے رکھیں. مثال کے طور پر میں شادی شدہ ہوں, میرے بچے ہیں اور میرے بچوں کے بھی بچے ہیں, مجھے دوسری شادی کی کوئی خواہش نہیں. اب آپ میں جو کنوارے ہیں, جو کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ماشاءاللہ ان کو 5 وقت دعا ہی شادی کی چاہیے. 5 وقت یا اللہ میری شادی کرا, 5 وقت ان کو دعا چاہیے. اگر میں اس مسجد میں امام ہوں تو میں تو ساری زندگی نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء میں, کسی بھی نماز میں تو شادی کی دعا کروں گا ہی نہیں. اور اگر آپ میری دعا پہ رہے تو ساری زندگی آپ بھی کنوارے ہی رہیں گے. اللہ نے سلام کے بعد اس لیے آپ کو آزاد کر دیا ہے کہ آپ کی ضرورتیں الگ ہیں, میری ضرورتیں الگ ہیں. ہر بندہ فَاسْأَلُوا كُلَّ مَسْأَلَةٍ, ہر بندہ اللہ سے اپنی ضرورت رکھے اللہ کے سامنے.